آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کی زندگی اور ان کے سفر کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام آپ دیکھیں تو تاریخ کے سب سے عظیم سیاحوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن شاید بہت سے لوگ خاص طور پر مغرب میں ان کی وسعت نظر اور کارناموں سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں ابن بطوطہ کی۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ ان کے سفر کی طوالت، ان کے مشاہدات کی گہرائی اور اب دیکھیں ان کی کہانی کی جو وسعت ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ حیران کن لگتا ہے کہ وہ اکثر جیسے مارکو پولو ہیں ان جیسے دوسرے سیاحوں کے مقابلے میں کم جانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا سفر صرف میلوں کا نہیں تھا بلکہ تہذیبوں، ثقافتوں اور انسانی تجربات کا سفر تھا جو تقریباً 3 دہائیوں پر محیط رہا۔ تو آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم دستیاب ذرائع، خاص طور پر ہسٹورک مسٹریز میں جو مضمون شائع ہوا ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابن بطوطہ کون تھے، ان کے اس عظیم سفر کا آغاز کیسے اور کیوں ہوا، وہ کن کن علاقوں میں گئے اور ان کی میراث یعنی ان کا چھوڑا ہوا ورثہ دوسرے سیاحوں سے کیوں اور کیسے مختلف اور منفرد ہے۔ بالکل، اور اس مضمون کی مدد سے ہم کوشش کریں گی کہ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں جو انہیں محض ایک سیاح سے بڑھ کر آپ کہیں کہ ایک مبصر، ایک مورخ اور مختلف ثقافتوں کے درمیان ایک پل بناتے ہیں۔ تو آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ، پورا نام تو ان کا ابو عبداللہ محمد بن بطوطہ تھا، 14ویں صدی عیسوی یعنی 1304 میں مراکش کے شہر تانگیر میں پیدا ہوئے۔ جی، ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو اسلامی قانون اور فقہ میں علم رکھتا تھا، یعنی علماء کا خاندان تھا۔ انہوں نے خود بھی ابتدائی تعلیم اسی شعبے میں حاصل کی، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک روایتی عالم یا قاضی بننے کی راہ پر تھے۔ جی، ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم و تربیت وہ بظاہر ایک علمی اور مذہبی راستے کی طرف ہی اشارہ کرتی تھی۔ ان کے خاندان کا پس منظر بھی انہیں اسلامی علوم میں گہرائی تک لے جانے کے لیے آپ کہیں کہ موزوں تھا، لیکن شاید ان کی شخصیت میں علم کے ساتھ ساتھ ایک بے چین روح بھی تھی، ایک ایسی پیاس تھی جو صرف کتابوں سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ اچھا۔ لگتا ہے کہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور تجربے سے سیکھنے کی خواہش ان پر غالب آ گئی۔ اسی لیے صرف 21 سال کی عمر میں 1325 میں انہوں نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو ان کی زندگی کا تقریباً سب سے بڑا حصہ بن گیا اور جو تقریباً 30 سال تک جاری رہا۔ 30 سال؟ اچھا، تو یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ کیا یہ محض دنیا دیکھنے کا شوق تھا جس نے انہیں گھر سے نکالا، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ یہیں سے ان کی کہانی دلچسپ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں تو دوسرے بہت سے سیاحوں سے مختلف بھی۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی واضح کیا گیا ہے، ان کا بنیادی اور فوری مقصد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا تھا۔ اچھا، حج؟ جی، مکہ مکرمہ کا یہ مقدس سفر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو ان کا سفر ایک مذہبی فریضے کی ادائیگی کے ارادے سے شروع ہوا۔ یہ کوئی آپ کہیں مہم جوئی کی منصوبہ بندی نہیں تھی شروع میں، بلکہ ایک روحانی سفر کا آغاز تھا۔ یعنی یہ سفر ایک عبادت کے طور پر شروع ہوا تھا؟ بالکل بالکل، لیکن لگتا ہے کہ اس سفر نے ان کے اندر جو چھپا ہوا سیاح تھا اسے بیدار کر دیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد وہ وطن واپس نہیں لوٹے، بلکہ علم حاصل کرنے، مختلف مسلم ممالک کے علماء اور صوفیہ سے ملنے اور دنیا کے مختلف خطوں کو دیکھنے کا شوق وہ ان پر غالب آ گیا۔ جو سفر حج کے لیے شروع ہوا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی دنیا اور اس سے آگے کے وسیع علاقوں کی سیاحت میں بدل گیا۔ تو وہ روحانی جستجو ایک طرح سے علمی اور ثقافتی جستجو بن گئی۔ اور یہ سفر کتنا وسیع تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اندازاً 75,000 میل یعنی تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جی ہاں، یہ تو آج کے زمانے میں بھی بہت بڑا فاصلہ ہے، اس دور کے لحاظ سے تو یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام مسلم ممالک کا دورہ کیا اور ان علاقوں میں بھی گئے جب مسلمان اقلیت میں تھے۔ یقیناً یہ فاصلہ ہی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، 14ویں صدی میں جب سفر کے ذرائع کیا تھے؟ اونٹ، گھوڑے، کبھی کبھی سمندری جہاز یا پھر پیدل چلنا۔ اتنا لمبا سفر کرنا کیسا رہا ہوگا؟ ان کے سفر نامے رحلہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شمالی افریقہ کے ساحلوں سے گزرے، مصر پہنچے جہاں انہوں نے دریائے نیل کی سیر کی اور قاہرہ کے علمی مراکز دیکھے۔ پھر وہ مقدس سرزمین حجاز گئے، وہاں سے شام،
فلسطین، عراق اور فارس یعنی ایران کا رخ کیا۔ اور یہ تو صرف مشرق وسطیٰ کی بات ہوئی، وہ تو ہندوستان اور چین تک بھی پہنچے تھے نا؟ جی بالکل، وہ بحیر احمر کے ذریعے یمن اور پھر مشرقی افریقہ کے ساحلی شہروں جیسے موغادیشو اور کلوا پہنچے۔ وہاں سے وہ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی گئے، پھر وسطی ایشیا کے راستے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان میں تو وہ تقریباً 8 سال رہے۔ 8 سال؟ جی ہاں، جہاں دہلی کے سلطان محمد بن تغلق نے انہیں قاضی کے عہدے پر فائز کیا۔ یہ ان کی علمی قابلیت کا ایک طرح سے اعتراف تھا۔ ہندوستان سے پھر انہیں سلطان کے سفیر کے طور پر چین بھیجا گیا۔ حالانکہ راستے میں انہیں کئی مشکلات جیسے سمندری طوفان اور بحری قزاقوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تفصیل وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں۔ ہندوستان میں 8 سال اور پھر چین کا سفر، یہ تو خود اپنی جگہ ایک مکمل داستان لگتی ہے۔ کیا ماخذ اس بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں ان کے تجربات کیسے رہے، خاص طور پر سلطان کے ساتھ؟ جی، ماخذ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہندوستان میں ان کا قیام بہت اہم تھا۔ انہوں نے وہاں کے رسوم و رواج، عدالتی نظام اور خاص طور پر سلطان محمد بن تغلق کی شخصیت اور طرز حکومت کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے مشاہدات آپ دیکھیں تو اس دور کے ہندوستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایک طرف تو انتہائی ذہین اور فیاض تھے، تو دوسری طرف کافی سختگیر اور بعض اوقات ظالم بھی۔ ابن بطوطہ خود بھی سلطان کے عتاب کا شکار ہونے سے بال بال بچے۔ تو یہ تجربات ان کی کہانی کو مزید انسانی اور حقیقی بناتے ہیں۔ وہ صرف جگہ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اقتدار کی راہداریوں اور سماجی پیچیدگیوں کا بھی گہرائی سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ چین کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کا سفر وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ چین سے واپسی پر وہ دوبارہ ہندوستان آئے، پھر مالدیو گئے جہاں انہوں نے پھر قاضی کا عہدہ سنبھالا اور وہاں کے سماجی حالات پر لکھا۔ سری لنکا گئے اور پھر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے بالآخر 1349 میں اپنے وطن مراکش واپس پہنچے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ان کی سیاحت کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 30 سال کے اتنے لمبے سفر کے بعد بھی؟ جی ہاں، کچھ عرصہ وطن میں گزارنے کے بعد انہوں نے اندلس یعنی مسلم اسپین کا سفر کیا، اور پھر جو شاید ان کے سب سے حیرت انگیز سفروں میں سے ایک تھا، وہ تھا صحرائے اعظم کو عبور کر کے مغربی افریقہ میں سلطنت مالی کا سفر۔ صحرائے اعظم پار کیا؟ جی، وہ ٹمبکٹو جیسے مشہور شہروں تک پہنچے۔ یہ سفر اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ اس وقت یورپ والوں کو افریقہ کے ان اندرونی علاقوں کے بارے میں آپ سمجھیں کہ بہت ہی کم علم تھا۔ ان کا یہ آخری بڑا سفر تھا۔ یہ تو واقعی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست لگتی ہے۔ ایک بات جو ماخذ میں نمایاں طور پر بتائی گئی ہے، وہ ابن بطوطہ کے سفر کے فلسفے کا فرق ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا انداز دوسرے مشہور یورپی سیاحوں جیسے کرسٹوفر کولمبس یا واسکو ڈے گاما سے مختلف تھا۔ اس کی کیا وضاحت کی گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فرق بنیادی طور پر نیت اور مقصد کا ہے۔ دیکھیں، کولمبس یا واسکو ڈے گاما جیسے یورپی مہمجو اکثر تجارتی راستے تلاش کرنے، نئی زمینوں پر قبضہ کرنے، وسائل حاصل کرنے یا پھر آپ کہیں کہ عیسائیت پھیلانے کے مقاصد سے نکلے تھے۔ صحیح۔ ان کے سفر ناموں میں اکثر مقامی آبادیوں کو کمتر سمجھنے یا ان پر اپنی ثقافت مسلط کرنے کا عنصر نظر آتا ہے۔ ابن بطوطہ کا معاملہ مختلف تھا۔ ان کا بنیادی مقصد مسلم دنیا کو دیکھنا تھا، علم حاصل کرنا تھا اور مختلف اسلامی ثقافتوں کا تجربہ کرنا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں سے ہی ملتے تھے یا صرف مسلم علاقوں میں ہی دلچسپی رکھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ ان کا زیادہ تر سفر مسلم اکثریتی علاقوں میں تھا، یہ درست ہے، لیکن وہ جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں کی مقامی ثقافت، رسوم و رواج اور لوگوں کی زندگیوں میں گہری دلچسپی لی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اچھا۔ ان کا مقصد دریافت کرنا یا فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ سمجھنا اور جڑنا تھا۔ مثال کے طور پر ماخذ بتاتا ہے کہ مالدیو میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لباس، ان کی خوراک، شادی بیاہ کی رسومات، ان سب کو تفصیل سے بیان کیا، یا مغربی افریقہ میں مقامی روایات کا ذکر کیا۔ وہ لوگوں سے ملتے تھے، حکمرانوں سے، علماء سے، تاجروں سے، درویشوں سے، عام آدمیوں سے، اور ان کی کہانیاں سنتے تھے۔ ان کا سفر نامہ صرف جغرافیائی تفصیلات نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی کرداروں اور سماجی حرکیات سے بھرا پڑا ہے۔
یہ انسانیت کی کھوج تھی، محض زمین کی نہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو ان کے اس طویل اور اتنے بھرپور سفر کا حاصل کیا رہا؟ ان کی سب سے اہم میراث کیا ہے؟ ماخذ ان کے سفر نامے رحلہ کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ بلا شبہ تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار، جسے عام طور پر رحلہ کہا جاتا ہے، وہ ان کی سب سے بڑی اور ٹھوس میراث ہے۔ یہ سفر نامہ انہوں نے وطن واپسی کے بعد سلطان ابو عنان فارس کے کہنے پر ایک کاتب تھے ابن جزے ان کو لکھوایا تھا۔ اچھا، خود نے لکھا؟ جی، لکھوایا تھا، اور یہ کتاب 14ویں صدی کی مسلم دنیا اور اس سے منسلک خطوں کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور معاشرت پر ایک آپ کہیں کہ انمول خزانہ ہے۔ بہت سے علاقے، خاص طور پر ہندوستان، مالدیو اور مغربی افریقہ، ان کے بارے میں جو تفصیلات ابن بطوطہ نے فراہم کی ہیں وہ ہمیں کسی اور ہمعصر ذریعے سے ملتی ہی نہیں ہے۔ کیا ریلا صرف تاریخی معلومات کا مجموعہ ہے یا اس کی کوئی ادبی اہمیت بھی ہے؟ مطلب پڑھنے میں کیسی ہے؟ نہیں، یہ صرف خشک تاریخی حقائق کا بیان نہیں ہے۔ ابن بطوطہ کی اپنی شخصیت، ان کے ذاتی تجربات، ان کی پسند ناپسند اور مشاہدات کی چھاپ اس پر بہت گہری ہے۔ وہ اپنی مہم جوئی، جو خطرات انہیں پیش آئے، حیرت انگیز واقعات اور ملاقاتوں کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہیں وہ کسی علاقے کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں کسی رسم پر حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، کہیں کسی حکمران کی دریا دلی کا ذکر ہے، تو کہیں کسی ناانصافی پر افسوس۔ یہ کتاب کاری کو اس دور میں اپنے ساتھ سفر کراتی ہے، اس لیے اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ادبی اور ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں، یعنی صرف کتاب سے ہٹ کر دیکھیں، تو ابن بطوطہ کی مجموعی میراث کیا ہے؟ جی، وسیع تر تناظر میں اگر دیکھیں تو ابن بطوطہ کی میراث کے کئی پہلو ہیں۔ اول تو، جیسا کہ ذکر ہوا، ان کا سفر نامہ تاریخ کا ایک انمول باب ہے۔ دوم، ان کے سفر نے مختلف مسلم اور غیر مسلم معاشروں کے درمیان جو ثقافتی روابط تھے انہیں سمجھنے میں مدد دی۔ انہوں نے دکھایا کہ 14ویں صدی میں بھی دنیا کتنی جڑی ہوئی تھی، تجارت اور علم کے راستے کتنے وسیع تھے۔ صحیح۔ سوم، ان کا سفر بین الثقافتی افہام و تفہیم کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ ایک عالم تھے، لیکن انہوں نے خود کو صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی تجربے سے سیکھا اور مختلف لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سفر علم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا کام آج بھی محققین، مورخین اور عام قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ابن بطوطہ کی عظمت صرف ان کے طے کردہ فاصلے میں نہیں ہے، جو کہ بذات خود حیران کن ہے، بلکہ ان کے سفر کے پیچھے جو نیت تھی، ان کا جو گہرا مشاہدہ تھا اور مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کے بارے میں لکھنے کا جو انداز تھا، اس میں پوشیدہ ہے۔ ان کا فوکس زدینوں پر قبضہ جمانا نہیں، بلکہ انسانوں اور ان کی تہذیبوں کو جاننا تھا۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سیاحت صرف تفریح یا نئے مقامات دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے، سمجھنے اور انسانیت کا جو وسیع تنوع ہے اس کو سراہنے کا ایک موقع بھی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہ کہ ابن بطوطہ کا ورثہ ہمیں آج بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک غور طلب نقطہ کیا ہو سکتا ہے جو وہ اس گفتگو سے لے کر جائیں؟ کوئی ایسی بات جس پر وہ سوچ سکے؟ ایک نقطے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بظاہر ابن بطوطہ کے زمانے سے کہیں زیادہ گلوبلائزڈ ہے، معلومات اور سفر پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے، لیکن کیا ہم واقعی ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، کیا آج کی دنیا میں جہاں ثقافتی ٹکراؤ اور غلط فہمیاں اتنی عام ہیں، ہم ابن بطوطہ کے کھلے ذہن، ان کی حقیقی انسانی دلچسپی اور مختلف ثقافتوں کو ان کی اپنی شرائط پر سمجھنے کی جو کوشش تھی اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ان کا سفر تو 700 سال پہلے ختم ہو گیا، لیکن شاید ان کا پیغام آج پہلے سے زیادہ متعلقہ ہے، پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ ابن بطوطہ کی زندگی اور سفر کے اس جائزے نے نہ صرف ہمارے سامعین کو معلومات فراہم کی ہوں گی، بلکہ شاید انہیں دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے اور سمجھنے کی ترغیب بھی دی ہوگی۔